أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله عز وجل في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق اللہ العلی العظیم. ولادت پربرکت مولا الموحدین یعصوب الدین کلمۃ الرحمن میزان الاعمال زوج البطول ابی الحسنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں. مجھے سمجھا کہ مولائے کائنات کی ولادت کے موقع پر آپ کے فضائل و کرامات کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لوں. تو میں نے مناسب یہ سمجھا کہ دوست ہمیشہ آپ کی فضائل کرامات بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے مصائب. لیکن فضیلت وہ ہے جو دشمن بیان کر لے، جو حریف بیان کر لے. لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ آج نص کتاب سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی جو فضائل و کرامات ہیں، جسے خلفاء نے خود اپنی زبان سے بیان کی ہے، تو انشاءاللہ میں سلسلہ وار آپ لوگوں کو بیان کر لوں گا. تو آج ہے خلیفہ اول نے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کے حوالے سے جو فضائل بیان کی ہے، آپ کے حق میں رسول گرامی اسلام نے جو احادیث بیان کی ہے وہ بیان کر لوں. بہت سارے احادیث وارد ہوئے ہیں خلیفہ اول سے. میں ایک ایک کر کے صرف آپ ناظرین تک، سامعین تک پہنچانے کے خاطر نص کتاب سے ہی بیان کر لوں گا تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. سب سے پہلے جو حدیث خلیفہ اول نے بیان کی ہے، ابوبکر نے بیان کی ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے جو حدیث ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے حوالے سے ہے. روی عن ابی بکر انہ روى عن رسول اللہ، ابو بکر نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے. انہ قال، کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ واحب من احبہ وابغض من ابغضہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ وادر الحق معہ حیث دار. یہ معروف حدیث ہے، تمام فریقین کے کتب میں موجود ہے، لیکن یہاں پہ خصوصی اہمیت کے حامل یہ ہے کہ جسے خلیفہ اول نے ہی نقل کیا ہے. اس کے علاوہ اس پر علامہ امینی نے بھی کتاب الغدیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے مصنفین نے، خود سید مرعشی نے احقاق الحق میں بھی اس حدیث کے بارے میں ذکر کیا گیا، اور یہاں تک کہا ہے کہ وصنف فيها أكثر من 184 كتابا ورسالة. 184 کے قریب کتاب اور جو نا جریدے اس کے اوپر موجود ہے، اسی حدیث کے اوپر. اس کے علاوہ اسی حدیث کو اہل سنت علماء میں سے حافظ ابن عقدہ نے بھی روایت کی ہے، اور یہاں تک یہ بیان کیا ہے کہ ان اول من
روا حدیث الغدیر کہ سب سے پہلے جس نے یہ حدیث غدیر روایت کی ہے ہوا ابو بکر ابن ابی قحافہ، وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ ہے۔ اور اس کے علاوہ قاضی ابو بکر جعابی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، علامہ منصور العابی رازی نے بھی اس کو بیان کیا ہے، جو کہ قرن خامس کے علماء اعلام میں سے جن کو شمار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح علامہ ابن مغازلی شافعی نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے وَهُوَ حَدِيثٌ ثَبْتٌ لَا أَعْرِفْ لَهُ عِلَّا، ٹھیک ہے، یہ ایسی حدیث ہے جو کہ ثابت ہے، تفرد علی علیہ السلام بهذه الفضیلہ لیس یشرکہ فیہا احد، یعنی یہ واحد وہ حدیث ہے جس میں جو ہے کیا گیا صرف اور صرف علی ابن ابی طالب کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کہ کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسی حدیث کو علامہ جزری الشافعی نے بھی اپنی کتاب اسن المطالب اور اسن المناقب فی تہذیب اسن المطالب میں بھی ذکر کیا ہے۔ بہت سارے علماء نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور مورخ علامہ زینی دہلان نے بھی حدیث غدیر کے حوالے سے جو نا گفتگو کی ہے۔ لہذا یہ حدیث بہت معروف و مشہور ہیں، جو کہ ہر خاص و عام کے زبان پر زد عام ہے۔ اور دوسری حدیث جسے خلیفہ اول نے ذکر کیا ہے، اور اخرج الامام احمد بن حنبل نے اس کو نکالا ہے، وغیرہ من المحدثین والمؤرخین، اس کے علاوہ بہت سارے محدثین اور مؤرخین نے جو کہ اہل سنت میں سے انہوں نے بھی ذکر کیا ہے بِأَسْنَادِهِمْ عن ابی بکر، اور ابو بکر سے جو ہے کیا کہتا تھا روایت کرتے ہوئے کہ کیا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثہ بالبراءۃ لأہل مکہ، یہ پیغمبر گرامی اسلام نے اہل مکہ کے ساتھ برات کا اظہار کرنے کے لیے جب بھیجا گیا، تو معروف و مشہور سورہ توبہ کے ساتھ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو نے بھیجا تھا۔ قبل اس کے کہ مولا کائنات کو بھیجے ابو بکر کو بھیجا تھا، لیکن نبی گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں سورہ توبہ دے کے بھیجا اور ابو بکر کو واپس پلٹنے کو کہا۔ تو اس وقت اصل بات ادھر ہے کہ جب ابو بکر واپس پلٹ کے آ گئے اور رسول گرامی اسلام کے محضر میں پہنچا، تو اس وقت ابو بکر نے رسول گرامی اسلام سے کہا کہ حتیٰ کہتے فلما قدم ابو بکر علی النبی، پیغمبر گرامی اسلام کے قریب پہنچا تو بکا، وہ رونے لگا، فقال یا رسول اللہ حدث فی شیء، کیا مجھ سے کوئی خطا سرزد ہوا ہے یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ تو اس وقت رسول گرامی اسلام نے فرمایا ما حدث فیک الا خیر، تجھ سے کوئی سرزد نہیں ہوئے مگر اچھائی کے، ولیکن امرت ان لا یبلغہ الا انا او رجل منہ، لیکن مجھے حکم دیا گیا پروردگار عالم کی جانب سے کہ اس حدیث کو یا میں خود پہنچاؤں یا ایسے شخص پہنچا جو مجھ سے ہو۔ لہذا یہاں پر جو ہے نا مولا کائنات کی اس عظیم منقبت کو، اس عظیم فضائل کو خود ابو بکر نے ذکر کیا ہے۔ یہ دوسری حدیث ہو گئی۔ اور تیسری حدیث ہے روی العلامہ الخطیب خوارزمی نے ذکر کیا گیا ہے بِأَسْنَادِهِ عن عثمان بن عفان، خلیفہ ثالث سے قال، انہوں نے کہا کہ سمعت عمر بن الخطاب، میں نے عمر بن خطاب سے سنا ہے، قال سمعت ابا بکر بن ابی قحافہ، میں نے عثمان نقل کر رہے کہ میں نے ابو بکر سے اس حدیث کو سنی ہے، قال کیا کہا کہ سمعت رسول اللہ، اور ابو بکر کہہ رہے کہ میں نے اس حدیث کو رسول اسلام سے سنی ہے، یقول کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق من نور وجہ علی ابن ابی طالب ملائکتاً، کہ خداوند عالم نے علی ابن ابی طالب کے نور سے ملائکہ خلق کیے، یسبحون و یقدسون، وہ لوگ تسبیح کرنے والے ہیں، تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس کر لیتے ہیں، ویکتبون ثواب ذالک لمحبیہ و محب ولدہ، اور اس کی جو ثواب ہے اس کو مولا کائنات کے جو چاہنے والے ہیں اور ان کے اولاد کے چاہنے والوں کے نامہ اعمال میں بھیج رہے ہیں، ان کے نام کر دیتے ہیں۔ ملائکہ کی جو تسبیح و تقدیس ہے، جو نور علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جن ملائکہ کو خلق کیا ہے، وہ تمام
اعمال علی بن ابی طالب کے چاہنے والے اور جو علی بن ابی طالب کے اولاد کے چاہنے والوں کے نام کر دیتے ہیں. اور اس حدیث کو بھی خلیفہ اول نے ذکر کیا ہے. اور میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ فضیلت وہ ہے جو حریف کی جانب سے جو نہ بیان ہو. دوست ہمیشہ فضائل ہی بیان کر لیتے ہیں. اور بہرحال سلسلہ حدیث جو چوتھی حدیث ہے وہ روی العلامہ عین الحنفی جو کہ اہل سنت کے معروف محدثین میں سے وہ روایت کرتے ہیں بسندہ عن ابی بکر سے جو ہے نا اس کو روایت کرتے ہوئے سند اس کے سلسلہ سند ابی بکر تک جا پہنچتے ہیں. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابی بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وقد سمع صوت خرج من النخلہ، ایک کھجور سے جو ہے نا ایک آواز نکلتی، اس کو میں نے سنی. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول گرامی اسلام نے فرمایا اتدرون ما قالت النخلہ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کھجور نے کیا کہا؟ قال ابو بکر، اس وقت ابو بکر نے کہا کہ قلنا، ہم نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت رسول گرامی اسلام نے فرمایا صاحت ہر محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد ووصیہ علی ابن ابی طالب. یہ کھجور جو ہے نا یہ پکار رہی ہے کہ یہ سامنے والا جو میرے سامنے یہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اس کے ساتھ ہے جو اس کے وصی علی ابن ابی طالب ہے. لہٰذا خلیفہ اول نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے. اور پانچویں حدیث ہے روی الحافظ ابن حجر العسقلانی. ابن حجر العسقلانی جو معروف مفسر قرآن ہے، آپ سب جانتے ہیں، اس نے ذکر کیا، روایت کی ہے باسنادہ عن ابی الاسود الدؤلی، جس کے سلسلہ سند ابی الاسود الدؤلی تک پہنچتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں قال سمعت ابا بکر، میں نے ابو بکر سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بعلی ابن ابی طالب، تمہیں علی ابن ابی طالب کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. علی ابن ابی طالب کے جو ہے نا کیا تمام احکامات کی پیروی کرنی چاہیے. علی ابن ابی طالب سے محبت رکھنا چاہیے. تو فإنی سمعت رسول اللہ، یعنی علیکم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ڈرانے کے لیے، کسی کو متوجہ کرانے کے لیے علیک فلان، ایسا نہ ہو کہ ایسا کر لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی خطا سرزد ہو جائے، یعنی تنبیہ کرانے کے لیے علیک کے الفاظ سے یاد کر دیتے ہیں لغت عرب میں. لہٰذا علیکم بعلی ابن ابی طالب، یعنی علی ابن ابی طالب کے حوالے سے محتاط رہنا، یعنی علی ابن ابی طالب کے حق جو ہے نا ضائع نہ ہو. تو فإنی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، فرماتے ہیں علی خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت بعدی. ہاں، وہ سورج اور آسمان جو کہ اس کے چڑھنے اور ڈلنے سے جو افضل ہے علی ابن ابی طالب کی ذات، یعنی سورج اور دنیا و ما فیہا، اور سورج کے غروب ہونا، سورج کے طلوع ہونا، اس سے 1000 درجے بہتر ہے علی ابن ابی طالب. یہاں پر جو ایک رمز ہے کہ انسان کے جو سب سے بلندی ہے اور سب سے جو ہے کیا کہتا تھا، جو تمام انسانوں کو مشمول کرنے والی چیز ہے وہ سورج ہے. لہٰذا سورج کو بطور مثال یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اس سے جو ہے کیا کہتا تھا، انسان کے اوپر باعث کرم، باعث رحمت کوئی اور چیز نہیں ہے. لیکن اس سے بھی جو ہے افضل، اس سے بھی بہتر علی بن ابی طالب کی ذات ہے. اس روایت کو، اس حدیث کو بھی خلیفہ اول نے رسول گرامی اسلام سے نقل کی ہے. اور جو چھٹی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ روی المحب الطبری وغیرہ باسنادہم عن ابن عباس. محب طبری اور اس نے جو نا اس کے علاوہ دوسرے جو ہے انہوں نے ابن عباس سے نقل کی ہے. سلسلہ روایت ابن عباس تک جا پہنچتی ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قال ابو بکر، ابن عباس کہتے ہیں کہ ابو بکر نے روایت کی، یا علی،
اے علی ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی کمنزلتی من ربی. یعنی یہاں پر کہتے ہیں کہ میں آپ سے کس طرح سبقت لوں. میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ علی منی، علی مجھ سے ہے، کمنزلتی من ربی، جس طرح میں اور پروردگار کے درمیان جو قرب ہے، میں اور پروردگار کے درمیان جو نسبت ہے، اسی طرح علی کی نسبت مجھ سے ہے. لہذا اس حدیث کو بھی ابو بکر خلیفہ اول نے ذکر کیا ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ یہ سلسلہ وار احادیث جو اہل سنت کے بزرگ علماء نے ذکر کیا ہے اور ان کا سلسلہ خلفاء تک پہنچتے ہیں، انہیں کو ایک ایک کر کے ذکر کر لوں گا. اور 7ویں حدیث ہے جو کہ یہ بھی ابو بکر سے روایت کی ہے کہ روی العلامہ الحریفش. دیکھیں یہ اہل سنت کے میں جتنے بھی جو کیا روایت بیان کر رہا ہوں تمام اہل سنت کی کتابوں سے بیان کر رہا ہوں. قال ابو بکر نے کہا کہ انا لا اتقدم علی رجل، میں ایسے شخص پر مقدم نہیں ہو سکتا. قال فی حقہ رسول اللہ، جس کے حق میں رسول گرامی اسلام نے بیان فرمایا ان علیا یجیء یوم القیامة ومع اولاده وزوجته على مراکب من البدن فیقول اہل القیامہ، جو وہ علی بن ابی طالب قیامت کے دن خود اور اپنے اولاد کے ساتھ، اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سواری پر سوار کے آ جائیں گے، تو اس وقت اہل قیامت سوال کریں گے، پوچھیں گے ایو نبی ھذا، یہ کون سا نبی ہے. فینادی منادن، اس وقت ندا دینے والے پکار کے کہیں گے ھذا حبیب اللہ، یہ خدا کے جو حبیب ہے. وَهَذَا علی بن ابی طالب، اور یہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. لہذا یہ